ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ رضا الہی کے لیے ثواب کمانے بڑھانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ بیان کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عجمی بزرگ کا بیان ہے، میرا ایک دوست بہت نیک آدمی تھا اور عبادت کے جذبے کے تحت اس نے مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں سکونت اختیار کر لی۔ روزانہ رات گئے تک طواف خانہ کعبہ اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ میں نے اپنا کچھ سونا اس نیک آدمی کے پاس بطور امانت رکھوایا اور سفر پر نکل گیا۔ واپسی پر معلوم ہوا کہ وہ نیک دوست فوت ہو چکا ہے۔ میں نے امانت کے ضمن میں اس کے بیٹے سے ملاقات کی اور بتایا کہ میں نے آپ کے والد صاحب کے پاس اس طرح اپنا کچھ سونا بطور امانت رکھوایا تھا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو میں غمزدہ ہو گیا اور افسردہ ہو کر بیٹھ گیا۔ ایسے میں میری ملاقات حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار سے ہوئی۔ میں غمزدہ تھا، رنجیدہ تھا، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو میں نے اپنی امانت کا تذکرہ کیا، میرے پاس جو مال و اسباب تھا اس طرح میں نے فلاں کے پاس رکھوایا اور اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اب اس کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب یعنی شب جمعہ
آدھی رات کے وقت مسجد حرام میں جب مطاف یعنی طواف کی جگہ خالی ہو جائے تو اس وقت رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کے درمیان اس شخص کا نام لے کر آواز سے پکارنا. اگر وہ نیک بندہ ہوا، واقعی نیک بندہ ہوا، تو وہ تمہیں جواب دے گا، اس کی روح تم سے ہم کلام ہوگی، کیونکہ ارواح مسلمین شب جمعہ کو یہاں جمع ہوتی ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا. پھر میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب صبح حاضر ہوا اور آپ کو یہ سارا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا کہ معاذ اللہ آپ کا دوست عذاب میں گرفتار معلوم ہوتا ہے، آپ یمن تشریف لے جائیے اور وہاں آدھی رات کو چاہے برہوت کے قریب کھڑے ہو کر اس کو پکاریے، وہ جواب دے گا. کیونکہ ارواح معذبین یعنی عذاب پانے والے کی روحیں اس برہوت کے کنویں میں جمع کی جاتی ہیں، اور وہ کنواں جہنم کے منہ پر بنا ہوا ہے. وہ بزرگ فرماتے کہ میں یمن گیا، وہاں آدھی رات کے وقت چاہے برہوت پہنچا. یکایک میں نے ایک بہت ڈراؤنا منظر دیکھا، وہ یہ کہ 2 شخصوں کو پکڑ کر لایا گیا اور اس میں اتارا جانے لگا. دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ ایک نے جواب دیا میں فلاں ظالم کی روح ہوں، میں بادشاہ کا پہرہ دار تھا اور میں حرام کھاتا تھا. دوسرا بولا میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں، میں سخت گناہ گار و ظالم تھا، مجھے عذاب کے لیے یہاں لایا گیا ہے. اس کے بعد میں نے ان دونوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی. خوف کے مارے میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا، لیکن کسی طرح بھی ہمت کر کے کنویں کے اندر جھانک کر میں نے اپنے دوست کو بلند آواز سے نام لے کر پکارا تو اس نے انتہائی کرب درد بھرے لہجے میں جواب دیا لبیک، میں حاضر ہوں. میں نے پوچھا میری امانت کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ میں نے دفن کر رکھی ہے. پوچھا تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو نیک آدمی تھے. جواب دیا میں عبادت کے شوق میں مکہ مکرمہ آ بسا، جبکہ فلاں شہر میں میری ایک غریب بہن رہتی تھی. افسوس میں نے کبھی اس کے کھانے پینے کی فکر نہ کی، نہ کبھی اس کی خبر نکالی. اس قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑنے کے جرم میں میری پکڑ ہو گئی ہے. جب سے مرا ہوں مجھ سے کہا گیا تو اپنی بہن کو کیسے بھول گیا؟ وہ ننگی رہی تو لباس پہنے رہا، وہ بھوکی رہی تو کھاتا پیتا رہا. قطع رحمی پر کرنے والے پر رحم نہیں کیا جائے گا. لے جاؤ اسے چاہے برہوت میں اور جھونک دو تو حضرت سیدنا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام مجھے یہاں لے آئے. اے میرے بھائی، میں نے بہت نیکیاں اکٹھی کی ہیں، مگر افسوس ایک گناہ کے سبب سے عذاب میں پھنس گیا ہوں. میرے پیارے دوست، میری بہن فلاں جگہ رہتی ہے، اس کے پاس جا کر میرا حال زار سنائیے، اس سے مجھے معافی دلا دیجئے، شاید میری عذاب سے رہائی کی کوئی صورت ہو جائے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے ذمے کوئی گناہ نہیں، آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا. اور بزرگ فرماتے ہیں میں وہاں سے رخصت ہو کر اپنا سونا نکالا، پھر کچھ رقم لے کر اس کی بہن کو تلاشا، اس سے مل کر اس کے مرحوم بھائی جان کی داستان علم نشان سنائی. وہ رونے لگی. میں نے جب معافی کی بات کی تو اس نے اپنی غربت و افلاس کے فسانے چھیڑ دیے. اس پر میں نے کچھ دنیاوی مال پیش کیا اور لوٹ آیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی روایت میں
عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ کس عمل سے بخش دے، کس گناہ پر گرفت فرما لے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو اس بیان کردہ عبرت ناک حکایت میں نیک پرہیزگار بندے کو جس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرپور تھا، قطع رحمی رشتہ داری کاٹنے کے ایک گناہ کی وجہ سے، یعنی بہن کی دیکھ بھال میں لاپرواہی کے سبب عذاب کے کنویں چاہے برہوت میں قید کر لیا گیا، اور فی زمانہ قطع رحمی یعنی رشتے کاٹنے کا گناہ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، اور بظاہر اس سے خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کوئی اپنے باپ سے ٹکرایا ہے تو کسی نے اپنے ماں سے لڑ کر اپنا گھر الگ بسایا ہے، کوئی اپنے بھائی سے بگاڑ کر اس کا گھر اجاڑ بیٹھا ہے، کوئی اپنی سگی بہن سے بگاڑ بیٹھا ہے، کسی کی غیروں سے تو بہت اچھی بنی ہوئی ہے، محلے میں بڑی سب گھروں سے دیکھ بھال ہے، لینا دینا ہے، نہیں بنتی تو خالہ سے نہیں بنتی، نہیں بنتی تو ماموں سے نہیں بنتی، اور اگر معلوم کیا جائے بات کیا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، رشتہ داروں کے حقوق سے قرآن و حدیث مالا مال ہیں۔ حضرت سیدنا طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حاضر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی، آقائے مدینہ مولائے مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے قریب خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ بیوی تجارت میں اپنے شوہر کی مددگار ہوگی، قطع رحمی ہوگی یعنی رشتہ داری توڑی جائے گی، جھوٹی گواہی کا ظہور ہوگا، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کا عذاب کیا، ان کی سزا کیا کہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور جہنم کیا ہے اس کے بارے میں بارہا ہم نے روایت سنی ہے کہ جہنم میں جو جہنمی کو سب سے ہلکی سزا ملے گی وہ یہ کہ اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کے سبب اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم میں مجھے سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے بڑی سزا مجھے مل رہی ہے، جبکہ وہ سب سے کم جہنم کی سزا پا رہا ہوگا۔ الہی واسطہ پیارے کی سب کی مغفرت فرما، الہی واسطہ پیارے کی سب کی مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی ناتوانی پر نظر کیجئے کہ واقعی ہم ہیں بہت کمزور، ہم تکلیف معمولی سی دنیاوی تکلیف برداشت نہیں کرتے، تو ہم جہنم کی سزائیں کیسے برداشت کریں گے؟ اور پھر
جو رشتہ داریاں کاٹی جا رہی ہیں، جو تعلقات جو توڑے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ شیطان یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے، یہ لڑواتا ہے، یہ دہشت گردی، قتل و غارت گری کرواتا ہے، اور ایسا بدبخت اور یہ ایسا ہمارا دشمن ہے کہ سلو کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہونے دیتا ہے۔ ایک انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی سمجھانے والا اسے سمجھائے کہ بھائی کیوں اپنے ماں باپ سے تعلقات توڑے ہوئے ہو، ارے ماں بیمار ہے کیوں نہیں جاتے پوچھنے کے لیے، باپ بیمار پڑا ہے، موت قریب ہے، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، مر جائے گا تو نہیں جاؤں گا اس کے جنازے میں۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹے کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، ماں کہتی ہے کہ تیری شکل نہیں دیکھوں گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں معافی تلافی کر لیجئے، شیطان نے مکار اور نابکار یہ ہمارا دشمن ہے، یہ لڑائیاں، یہ قطع تعلق، یہ رشتہ داریاں یہ توڑواتا ہے، اور اس سے خبردار کرتے ہوئے ہمارا پاک پروردگار پارہ 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العباد کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، ترجمہ کنز ایمان کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے، تو ہم شیطان کو تو ناکام و نامراد کر دیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ بسا اوقات یہ تعلقات کیوں ٹوٹتے ہیں؟ یہ غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس غصے کو قابو کرنا بہت ہی لازم ہے کہ محبوب رب العباد راحت قلب ناشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوں گے جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ہم غصے سے بچنے کی کوشش کریں۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جب اس کی تخلیق مقدر فرما دی تو رحم یعنی رشتہ داری نے عرض کی کہ یہ قطع رحمی سے پناہ مانگنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھ سے ملائے میں اس سے ملاؤں، یعنی اس پر مہربانی، رحمت، احسان اور انعام کروں، اور جو تجھ سے کاٹے میں اس سے کاٹوں یعنی اپنے رحمت سے محروم رکھوں۔ تو رحم نے عرض کی کہ میں راضی ہوں، فرمایا بس تیرے لیے ایسا ہی ہے۔ پھر میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہو تو یہ آیت پڑھو، چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 22-23 میں ارشاد فرمایا کہ تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ تو اس میں ارباب اقتدار کے لیے بھی نصیحت ہے، جو رشتہ کاٹتے ہیں، بات بات پر بات بگاڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے، رشتہ توڑنے والوں سے، اس میں عبرت ہی عبرت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں، سوچیں، کیا انداز نہیں ہو جاتا؟ مال ملتا ہے تو اپنا معاملہ ذرا چینج نہیں ہو جاتا کہ غریب رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتے؟ یہ غریب آدمی یہ میرے منہ لگتا ہے، میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مچھر کی طرح مسل دوں گا، اوقات کیا ہے اس کا؟ 2 ٹکے کا آدمی ہے۔ تو آج مال ملا ہے تو آپ کو یہ مستی سوجیے، وہ رب بے نیاز ہے، جس غریب ملازم کو آپ ڈانٹ رہے ہو، جس کو جھڑک رہے ہو، جس کو دھتکار رہے ہو، اس کو ملازم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آپ کو سیٹ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ وہ چاہے تو اس ملازم کو سیٹ اور آپ کو ملازم بنا سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو رشتہ داریاں یوں کاٹی جاتی ہیں کہ جب مال ملتا ہے، مستی چڑھتی ہے، تو غریب رشتہ دار سے بات کرنے مزہ نہیں آتا۔ اقتدار ملتا ہے، منصب ملتا ہے، تو یہ منصب، اقتدار یہ ظلم پر ابھارتا ہے۔ تو آج میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنا محاسبہ کریں، اور بالخصوص رشتہ داری
اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ تو ذی رحم کا یہاں تذکرہ ہوا تھا، اس کی تعریف بھی سنتے چلیے کہ والدین، بیٹا بیٹی نیچے تک، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی، خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، یہ تمام ذی رحم کہلاتے ہیں۔ تو اب علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ تو حسن سلوک اور یہ جو قطعی رحمی کے جو مسائل ہیں، اس میں ذی رحم سے کیا مراد ہے؟ یہی رشتہ دار ہیں جیسا کہ ان کے نام لیے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں۔ سارے ہی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اب جو جتنا قریبی رشتہ دار ہیں اس کے حقوق اتنے زیادہ ہیں۔ مثلا ماں باپ تمام رشتہ داروں میں یہ زیادہ قریب ہیں، تو اس میں ماں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، اس کے بعد باپ کا نمبر آتا ہے۔ اس طرح ماں باپ جو ہیں وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور فی زمانہ اس میں بھی بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں۔ ماں بیمار ہوتی ہے، بزنس مین ہو گئے، بڑا کاروبار ہو گیا، تب چونکہ ماں باپ بیمار رہتے ہیں تو گھر میں سنبھالا نہیں جاتا، تو اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں، ان میں داخل کرا دیا جاتا ہے کہ وہاں ماں کی اچھی خدمت ہو جائے گی۔ ارے سوچو تو صحیح، وہ ماں کہ جب ہم چھوٹے تھے گندگی کرتے تھے، پیشاب کرتے تھے، گندگی کرتے تھے، وہ صفائیاں کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کے کپڑے آلودہ کر دیتے تھے، وہ کبھی گھن نہیں کھاتی تھی۔ آج یہ کیسی نالائق اولاد ہو گئی کہ آج اگر ماں باپ بڑھاپے کے سبب اگر اپنے بستر پر بولو براز کر دیتے ہیں تو ہمیں گھن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے یہ صفائیاں نہیں ہوتی ہیں، ہم سے ان کا وومیٹنگ کرنا جو ہے یہ برداشت نہیں ہوتا، ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا راتوں کو اٹھ اٹھ کے کھانسنا جو ہے یہ ہماری نیندوں کو خراب کر دیتا ہے، ان کو لہذا ہم اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیں گے۔ ماں کو آپ نے اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیا، وہاں سے فون آیا کہ جناب آج آپ کی ماں کی طبیعت رات سے بڑی خراب ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ٹریٹمنٹ کریں، میں دیکھنے آؤں گا شام کو۔ پھر جناب دوپہر کو فون آیا، آپ کی ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، ہم انہیں ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ہاسپٹل پہنچے، میں آ رہا ہوں۔ وہاں سے فون آیا کہ جناب آپ کی ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اس کو آئی سی یو میں داخل کیا گیا۔ آپ نے فوراً فون پہ کہا کہ دیکھیں علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑیے گا، میں پہنچتا ہوں۔ یہاں تک کہ فون آیا کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ غسل وغیرہ کریں، میں جنازے میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت ضروری میٹنگ میں ہوں، میں بہت کوشش کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ جنازہ ہو گیا، ماں کی تدفین ہو گئی، اور وہاں سے فون آیا کہ جناب ہم نے آپ کی ماں کو دفنا دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بل میرے آفس میں بھیج دیجئے گا، میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا۔ تو کیا یہ اولاد کو کرنا چاہیے؟ ماں باپ کا کیا یہ حقوق ہے کہ آج اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آج اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ تو یہ بات بات پر جو رشتہ داریاں توڑی جاتی ہیں، بات بات پر جو تعلقات توڑے جاتے ہیں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اچھی بات نہیں، اچھی بات نہیں۔ اور فیض القدیر میں یہاں تک لکھا گیا کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال وغیرہ کے ساتھ ان رشتہ داروں کی مدد کرنا، ان سے ضرر دفع کرنا، انہیں کوئی تکلیف ہو تو دور کرنا، ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ دعائے خیر کرنا، یہ بھی حسن سلوک ہے۔ تو یہ اتنا مطلب سستا کام ہے۔ اب ہم کسی کے پاس نہیں جاتے کہ جناب جائیں گے تو اس کی بیٹی کی شادی ہے تو یہ کچھ مانگ لے گا مجھ سے۔ ارے مانگے گا تو اللہ نے ہی تو دیا ہے آپ کو، دیجئے نا اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ جتا کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے کہ جناب فلاں کی بچی کی شادی ہوئی تھی، میں نے جہیز دیا تھا، اس کے کھانے کا تو سارا بل میں نے ادا کیا تھا۔ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیوں اس کو دوسرے رشتہ داروں کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں؟ اگر آج اللہ نے آپ کو دیا تو آپ کیجئے نا، اچھائی کر سکتے ہیں تو کیجئے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کیجئے، اور اس طرح سے کیجئے کہ وہ کہتے ہیں نا تو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ ہم خواہش کرتے ہیں کہ جناب میری یہ تمام باتیں جو ہے یہ پتہ چلیں، اور پھر اگر کوئی 19-20 معاملہ ہوتا ہے تو تعلقات توڑے جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا، عرض کیا، امیر علیہ سنت نے اس کی کئی روایات اپنے اس رسالے آقا کا مہینہ میں تحریر فرمائی کہ شب برات یہ بہت اہم رات ہے، اس رات میں رشتہ داری توڑنے والوں کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی وعیدیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث سنیے
اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ اور علامہ نبوی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جنت میں کب نہیں جائے گا قطع رحمی کرنے والا؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پتہ ہو کہ قطع رحمی حرام ہے، رشتہ داری کاٹنا حرام ہے، اس کو پتہ ہے کہ حرام قطعی ہے، اس کے باوجود، اس علم کے باوجود رشتے کاٹنے کو اگر وہ حلال جانتا ہے تو اب چونکہ وہ کافر ہو گیا اس لیے وہ جنت میں نہیں جائے گا اور کبھی نہیں جائے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت، اس کو حرام تو سمجھتا ہے لیکن نفس کی شرارت کی وجہ سے وہ رشتہ داری کاٹتا ہے تو وہ ابتدا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو کرم ہو جائے اور بے حساب بخشا جائے، ورنہ اگر جہنم مقدر ہوا تو پھر اس عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھیں، غور کریں کہ ہمارے کس سے کیسے تعلقات ہیں۔ ملازموں سے، خانساموں سے، مالی ہوتے ہیں، غریب دکاندار ہیں، باہر کو ٹھیلا لگاتا ہے، کبھی اس سے بھی ہو گئی تھی آپ کی، آتے جاتے بھی کسی کو آپ نے لگا دیا تھا، ٹھوکر لگا دی تھی، جوانی میں اس کو فلاں کو تھپڑ لگا دیا تھا تو اس سے لے لیا تھا، اس کا چھین لیا تھا، اس کو مار دیا تھا۔ دنیا میں بظاہر یہ سارے معاملات انسان اپنی طاقت، اپنی سورس، اپنے پاور کی وجہ سے کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ قیامت کے دن یہ مظلوموں کی عید ہوگی۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے دبائے ہوں گے، قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ کیسے حساب ہوگا؟ کیسے حساب ہوگا کہ جناب اگر اس طرح کا معاملہ کھل گیا تو ہم تو نہ جانے کس کس کا کھا کر بیٹھے ہیں، کس کس کا چھین کر بیٹھے ہیں، کس کس کا دبا کر بیٹھے ہیں، کس کس سے تعلقات توڑے بیٹھے ہیں، کس کس کو گھونسے مارے تھے، کس کس کو تھپڑیں لگائی تھیں، کس کس کو کیا کیا انداز اختیار کیا تھا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں، اور اگر غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، فقیر ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار عالی وقار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس شخص کے رشتہ دار کمزور اور غریب ہوں اور وہ ان سے نیکی اور بھلائی نہ کرے بلکہ دوسروں پر خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے صدقہ قبول نہیں فرمائے گا اور قیامت کے دن اس سے نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یعنی غریب رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسروں کو اگر خیرات دی تو اس میں وعید ہے کہ اس پر خیرات تو کیا قبول ہوگی، قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے بھی محرومی ملے گی۔ تو رشتہ داروں پر توجہ بہت ضروری ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، کہ اگر کسی کی مدد کرے تو کیا دعا کیا دیتا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، ہوتا ہے کسی کو مدد کرو، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تجھے ان آفتوں سے بچائے، اللہ مصیبت سے بچائے۔ تو یہ جو غریب ہوتے ہیں، جو اس طرح سے نادار ہوتے ہیں، ان کے دل کی جب دعا ہوتی ہے تو یہ دعا کیسی قبول ہوگی؟ اور پھر بد دعا سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کسی کا دل ٹوٹا، توڑا، پھوڑا تو کہیں اگر اس کی بد دعا لگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بربادی مقدر ہو جائے۔ تو معافی تلافی کا سلسلہ بنائیں۔ حضرت عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کی شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا ہماری بارگاہ سے چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود حاضرین میں سے ایک آخری شخص اٹھا، چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ پھر وہ حاضر ہو گیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہے، تیرے سوا کوئی اور کھڑا نہیں ہوا؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں نے آپ کے ارشاد مبارک کو سنا تو میں اٹھ کر اپنی خالہ کے پاس چلا گیا جو مجھ سے قطع تعلق کیے ہوئے تھی، یعنی خالہ سے انبن تھی، تو میں وہاں چلا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا ایسا بے وقت میں آنا کیسا؟ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا۔ اس نے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کی اور میں نے اس کے لیے یعنی معافی تلافی ہو گئی، پھر میں حاضر ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، بیٹھ جاؤ، یاد رکھنا ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے جن میں صلہ رحمی رکھنے والے موجود نہ ہوں۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ اگر خاندان میں ایسا معاملہ ہے تو راضی کریں ان دونوں کو کہ کیوں بھائی بہن آپس میں رشتہ توڑے ہوئے ہیں، کیا انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ کی چلتی ہے تو تھوڑا روب سے کچھ پاور استعمال کریں، ان کو راضی کریں کہ کیوں آپس میں نہیں ملتے۔ معاملہ یہ رزق میں بھی برکت کا باعث اور یہ عمر میں زیادتی کا بھی باعث۔ پھر بعض اوقات یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو ہم اچھا کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہم سے برا کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بخاری شریف میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو نیک سلوک کے بدلے میں نیکی کرے، بلکہ وہ ہے جو رشتہ توڑنے والے سے جوڑتا ہو۔ اب میں نہیں جاتا ہوں، مجھے لفٹ نہیں ملتی ہے، مجھے بھگا دیا جاتا ہے، آپ کوشش کریں، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، فون کریں، خیر خیریت پوچھیں، نہیں لفٹ ملتی ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، ایک طرف سے ہوگا، اس کو بھی اللہ ہدایت دے، اس کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر صلح و صفائی کر لے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس معاملے میں اپنا ذہن بنائیں اور رشتہ داروں سے بنانی ہے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول یہ اس پرفتن دور میں کس طرح سے آپس میں محبتیں قائم کراتا ہے اور ایسی بہاریں اس کی ملتی ہیں۔ آئیے ایک بڑی پیاری مدنی بہار میں آپ کو عرض کروں۔ ایک اسلام بھائی نے لکھا کہ میں کسی دکان پر کام کرتا ہوں اور ہماری دکان پر جب کوئی گاہک وغیرہ آتے ہیں تو ہم ان کو رسالے تقسیم کرتے ہیں، اور یہ بھی امیر اہل سنت کی خواہش ہے کہ اسلامی بھائی اس طرح کی بھی عادت بنائیں کہ اپنے دکانوں پر لنگر رسائل کے ریکس لگائیں، 5-5 4-4 روپے کے رسالے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ رسالے لے کر رکھ لیں۔ اب کسی دکان گاہک کو آپ نے مال دیا تو مال تو دیا آپ نے، ساتھ میں رسالہ بھی دے دیں، جب رسالہ دیں گے وہ پڑھے گا تو ظاہر ہے پڑھ کر ثواب ہی ہوگا۔ تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو احترام مسلم امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، بڑا پیارا رسالہ ہے، یہی رشتہ داروں سے تعلقات بلکہ تمام مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے بڑا پیارا رسالہ ہے، تحفے میں دیا۔ کچھ روز کے بعد وہ صاحب دکان پر پھر آئے، ملاقات ہوئی تو انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہم کو رسالہ دیا تھا اس نے تو کمال کر دیا۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا ہوا یوں کہ میں نے جا کر یہ گھر میں رکھ دیا رسالہ، میرے بچوں کی امی کی ہاتھ میں یہ رسالہ آ گیا، اس نے رسالہ پڑھا اور صبح مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے رسالہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پڑھو تو صحیح۔ میں نے بھی اس کو رسالہ پڑھا تو اب ہم دونوں سکتے میں آ گئے، کیونکہ میرے بڑے بھائی جو باب المدینہ کراچی میں رہتے ہیں، ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں، تو ہم دونوں بھائیوں میں ٹھیک ٹھاک ٹھنی ہوئی تھی اور ایسی ناراضی تھی کہ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں تھی۔ اب رشتے ناتوں میں دعوت دینا تو دور کی بات رہی، ہم بالکل تعلقات توڑے ہوئے تھے، وہ بڑا بھائی میں چھوٹا بھائی۔ اب یہ رسالہ اس نے ہمارے کان کھینچے اور رشتہ داروں اور مسلمانوں سے تعلقات قائم کرنے کی اہمیت کا بیان ہے اس میں، اور رشتہ داریاں توڑنے، تعلقات توڑنے پر عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ تو میرے بچوں کی امی جو تھیں وہ زیادہ سخت تھیں لڑائی کے معاملے میں،
اب جو بگاڑ ہوا تھا اس میں بھی یہ پیش تھی. اب یہ رسالہ پڑھ کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ بھی ہو آپ ہمت کریں، ہم چلتے ہیں. کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی باب المدینہ کراچی آئے اور سیدھے بڑے بھائی کے گھر پہنچے. وہ حیران ہو گئے، اور ایسا جھگڑا جس کا حل ہی ممکن نہیں تھا، الحمدللہ میں نے جا کر اپنے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے، بھائی نے معاف کیا اور دونوں خاندان آپس میں مل گئے. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. ہمت تو کرے کوئی، ہمت تو کرے کہ جناب مجھ سے بھول ہو گئی. اور ہمت ایسا نہیں کہ اب چلو ٹھیک ہے اگلے ہفتے چلے جائیں گے، چلو ٹھیک ہے بعد میں چلے جائیں گے. جن سے بھی تعلقات ہیں، جن سے بھی لینا دینا ہے، ملنا ملانا ہے، سب سے کہیں مجھے معاف کر دیجیے. کیا کہیں گے؟ کیا کریں گے؟ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے کہ عذاب نار سہنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. معمولی سے چونٹی کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا. اگر جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی تو ہمارا بنے گا کیا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو بھی رشتہ دار ہیں فون پہ ملاقات میں مجھے معاف کر دیجیے. بہن بھائی کو فون کرے کہ بھیا مجھے معاف کر دینا. ایسا معافی تلافی کا سلسلہ ہو کہ بیٹا باپ سے معافی مانگ رہا ہو، باپ بیٹے سے بھی تو معافی مانگے نا. کہ باپ بنے تو ہیں لیکن کیا بیٹوں کے حقوق پورے کیے ہیں؟ ماں بیٹے سے بھی تو معافی تلافی کر لینا کہ نہ جانے کس طرح سے بھی حق تلف ہوئے ہوں گے. تو اگر ہم چھوٹے باپ کے بن جائیں، غلطی نہیں ہے، نہیں کی میں نے غلطی، اس نے ہی ڈانٹا تھا، اس نے ہی جھاڑا تھا، اس نے ہی مارا تھا، چلے شیطان نے اس پر حملہ کیا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ جب تک میں نہیں آؤں گا میں معاف نہیں کروں گا، چلو میں چلا جاتا ہوں. اللہ ہو سکتا ہے میرے اس عمل کو قبول فرما لے اور میری بے حساب مغفرت فرما دے. تو اس کو رائج کریں اور اپنا ذہن بنا لیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر دنیا میں کہیں ہیں، دنیا میں کہیں آپ کے ماں باپ رہتے ہیں، دنیا میں کہیں آپ کے بھائی رہتے ہیں، دنیا میں کہیں آپ کی بہنیں رہتی ہیں، دنیا میں کہیں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، غور کر لیجئے، سوچ لیجئے کس کس سے تعلقات ٹوٹے ہیں، کس کس سے رشتے ٹوٹے ہیں، کس کس کا حق دینا ہے، کس کس کے حق واپس کرنے ہیں، کہ دنیا میں معافی تلافی کر لیجئے. روایت میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو آگ کے سمندر میں رکھا جائے گا. جب اس سے وہ پناہ طلب کریں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ کنارے کی طرف آؤ. جب وہ کناروں کی طرف آئیں گے تو ان کو بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہونٹوں سے پکڑ لیں گے، یہاں تک کہ ان کی کھالیں تک کھینچ لیں گے. پھر وہ دوبارہ سمندر کی طرف بھاگیں گے، ان پر خارش مسلط کی جائے گی، وہ کھجاتے جائیں گے یہاں تک کہ ان کا گوشت پوشت سب جھڑ جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی. پکار پڑے گی کہ کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو کہا جائے گا یہ اس بات کی سزا ہے جو تم لوگوں کو ایذا دیا کرتے تھے. تو آج اگر ہماری زبان بہت چلتی ہے اور زبان سے ایذا دی ہے، آج اگر ہاتھ بہت چلتے ہیں ہاتھوں سے ایذا دی ہے، آج اگر مال ہے مال کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچائی، ہاں آج کوئی نہیں کہہ سکتا، آج آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا کہ جناب آپ تو اتنے اسلحے میں گھومتے پھرتے ہیں، اتنے اسلحے والے آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اتنا سیکیور آپ کا نظام ہے، آج آپ کو کوئی نہیں پکڑ رہا. لیکن رب عز و جل کی جب پکڑ ہوگی پھر کوئی نہیں بچا سکے گا. تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. تو الہی واسطہ پیارے کا سب کی مغفرت فرما. دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، میرے بھائی بہنوں کو بخش دے، میرے سارے رشتہ داروں کو بخش دے. اللہ جتنے بھی مسلمان جن کو میں نے ستایا ہے، جن کو میں نے دکھ دیے ہیں، جن کو میں نے تکلیف دی ہے، جس طرح سے بھی میں نے حق طلب کیے، مولا ان تمام کو بھی بخش دے. الہی واسطہ پیارے کا سب کی مغفرت فرما. الہی واسطہ پیارے کا سب کی مغفرت
عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اجتماعات میں شرکت کیجیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں گے انشاءاللہ، اپنی طبیعت میں بھی نرمی ملے گی، سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خیر اور سلامتی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر